अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे मिस कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे. थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उसके लिए. और जो लोग कह रहे हैं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, मुझे रजब ने बहुत सारे पैसे दिए हैं. भाई बहुत सारे पैसे दिए हैं मुझे, ये रजब ने घर बना के दिया है, ये कर्टन्स लेके दिए हैं. पहले तो मैं बहुत ही गरीबों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी. रजब ने जब से मुझे 5-6 करोड़ दिया है, मेरे तो वादे न्यारे हो गए. हद हो गई आपके वाली. दिमाग का कोई ठीक ठाक इलाज करवाएं, ठीक है, और थोड़ा होश के नाखून लें. एड्डे पैसे आए हैं फजूल. और दूसरा, मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि पैसे लेकर मैं रजब की वो आओ भगत करना स्टार्ट कर दूंगी. आई एम अ क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है जर्नलिज्म. और जर्नलिज्म वही होता है जब आपके पास सबूत हो और आप उसके हवाले से फिर बात करें. मैंने पिछली वीडियोस में भी सॉरी बोला था कि भाई मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, चीज़ों का पता नहीं था. और जब मुझे चीज़ों का पता नहीं था और मैं यूट्यूब पे आके बात कर रही थी, और मैंने ईमान का बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसके लिए मैं गिल्टी नहीं हूँ, साथ दिया. बट उसके बाद जब मुझे कुछ चीज़ें पता चली जिसमें रजब ठीक है, और अब अगर मैं रजब का साथ दे रही हूँ तो उस पर भी आप लोग जितनी भी सो कॉल्ड खवातीन हैं वो कहती हैं कि तुम ये तो तुम वो. देखिए, कोई किसी के कहने पे ना घर बसाता है और ना घर उजाड़ता है. मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रही हूँ कि अगर मैं उस जगह होती, अगर मैं इस जगह होती, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, आपके मेरे या ओवरऑल किसी के साथ भी हो सकती है. उस सिचुएशन से आपने लड़ना कैसे है, उस सिचुएशन का मुकाबला कैसे करना. अब क्या होता है जी, अब जो एक लास्ट वीडियो ईमान की तरफ से आती है जो कि वो लाइव करती है, और लाइव में ये बताती है कि मैं अपने जो सास ससुर हैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उस घर में रही हूँ और फलाना धमाका, ठीक है. उसके बाद जी आता है पॉडकास्ट. पॉडकास्ट में ये बयान होता है जी कि ईमान जो है वो घर इतना रही नहीं है, लेकिन रजब की तरफ से ये होता है कि काश आप अपने हस्बैंड का भी नाम लेती, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लोग पहचानते हैं, जिसकी वजह से आपके भाई का यूट्यूब चैनल चल रहा है, जिसकी वजह से आपके बेटे को इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है. देखिए, हेट मुझे भी मिलती है, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है हेट से. वो अपने भी कर रहे होते हैं, वो बाहर के भी कर रहे होते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन भी तो मिल रही होती है. अब अगर आप कहें कि आपको हर तरफ से आपकी खुशामद की जाए तो वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अच्छा जी, यहाँ पर फिर ओन ने एक व्लॉग बनाया. ओ भाई तुम सुनाओ, तुम 1 साल से घर क्यों नहीं गई हो. उसके बाद जो ईमान है उसके फेस पे भद्दा सा इमोजी लगा दिया जाता है, और ईमान जो है वो अपनी जो क्लैरिफिकेशन देती है कि मैं वहां पर उतने दिनों से थी, ठीक है. और उसके बाद जो रजब है वो अपनी मर्जी से मुझे 7 मंथ में वहां पर छोड़ के गए मेरी अम्मा के घर, क्योंकि हॉस्पिटल वहां पे पास था, और छोड़ के गए. उसके बाद लेने ही नहीं आए. आप ये देखें कि कितनी ज्यादा, मतलब अब मैं यहाँ पे वो वर्ड नहीं बोलना चाह रही कि आप अपने घरों का मामला उठाकर लोगों के सामने, लोगों की अदालत बनाई हुई है आपने, हम जैसे लोगों की, कि हम उस पर खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं, ठीक है. और जब हम बोल रहे हैं तब आपको चुप भी रहा है, तब आप कहते हैं हमारा साथ दें. हम कैसे आपका साथ दे दें? आप खुद नहीं चुप करके बैठ रहे, आप खुद नहीं जो है वो होश के नाखून ले रहे कि आपकी लड़ाई किसी गैर से नहीं है. आप जो फाइट कर रहे हो, जो ये सोशल मीडिया की फाइट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो किन को? हमें, हम लोगों को. भाई आप लोगों ने अपने घर को क्या बना के रख लिया है? क्या बना रहे हो? आप लोगों को क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हो? हमारे घर में 100 लड़ाइयां होती हैं, मियाँ बीवी की 100 लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मसलों पे लड़ाइयां होती हैं, बड़े बड़े मसले भी हो जाते हैं. अगर हम पैसे कमाने में आए तो हम एक दूसरे को जलील और रुसवा करके तो ये कंटेंट बना सकते हैं, बट ये अच्छे लोगों का काम नहीं है. कंटेंट बनाकर पैसा कमाना और पैसे से फिर अपने घर की जरूरतें पूरी करना, ये कोई जो है ना खाला जी का घर नहीं है. ये वीडियोस आपकी एंड तक रहनी है, जब तक आप इधर हैं, जब तक सोशल मीडिया बंद नहीं हो जाता, यहाँ पर रहेगी रहेगी. और आप लोगों को तमाशा बता रहे हो कि ये ऐसे हुआ तो वैसे हुआ. और ईमान साहिबा, आपको तो वो घसीट रहे थे अपने घर में, आपको तो वो कह रहे थे रह लो, आपको तो वो कह रहे थे कि अब फिर जाना है. हम तो व्लॉग्स में देखते आए हैं. आप क्यों कह रही हैं कि आपको पता है
ہاں ہم آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں پر رہی ہوں, میں یہ کیا, میں نے وہ کیا. آپ کیا احسان جتا رہی ہیں کہ میں اس گھر پہ رہی ہوں؟ وہ تو آپ ہی کا گھر ہے. آپ نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا نہیں, آپ نے اس گھر کے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھا نہیں, تو وہ کیا پپٹ کی طرح آپ کی عزت کرتے رہے؟ آپ تو اس کمرے میں علیحدہ ہو کے بیٹھی رہتی تھی, پھر آپ اپنے بچے کو ایسے کر کے چھپاتی تھی جیسے آپ نے کوئی انوکھا بچہ پیدا کیا. اچھا, ایمان کی چال نا, اور ایمان کی ماں کی چال ان کے گلے پڑ گئی. وہ سمجھتی تھی کہ ایمان ہے, ایمان نے پہلے جاتے ہی پریگننٹ ہو گئی ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, یہ نخرے دکھائے گی, ٹھیک ہے, اور جو ہے اور زیادہ نخرے دکھائے گی, ماں نے سکھا کے بھیجا ہوگا. ویسے بھی آج کل کے کچھ لڑکیاں ہیں, کچھ کی بات کری, زیادہ کی بات نہیں کری, جو ایک عقل مندی ہوتی ہے, عقل مندی کے ساتھ چلنا, ایک ہوتی ہے بے وقوفی, بے وقوفی کے ساتھ چلنا. ایمان بے وقوفی کے ساتھ چلیے. عقل مندی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں, آپ درگزر کریں, ٹھیک ہے. آپ ایک سال تو دیں اپنے ریلیشن کو, آپ وہ بھی نہیں دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے آپ کی عزت کریں. کیسے کریں بھائی؟ آپ نے اس کی ماں کو ناہید تک کہہ دیا, اور یہاں پر اون کی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اب ہم چپ ہیں. بھائی ہر ولاگ میں آپ رجب فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہو, ہر ولاگ میں آپ جو ہے رجب فیملی کو بیچ میں لے کر آتے ہو. اب ایک اور نیا شوشا چھوڑ دیا اون نے کہ انسٹاگرام پر جو ہے وہ کیوان کے ساتھ ویڈیو بنا کے لگا لی, فوٹو بنا کے لگائی ہے, ٹھیک ہے, نیچے لکھا ہوا ہے سکون. اس باپ کو کیوں غصہ نہیں آئے گا جس سے ملنے نہیں دیا جاتا, جس کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی؟ پکچر بنانا اس کو الاؤ نہیں ہے, وہاں پہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں, وہاں پہ پکچرز بھی بن رہی ہیں, وہاں پہ سب کچھ بن رہا ہے, وہاں پہ سمپتھی کارڈ بھی لیا جا رہا ہے, اور اب آگے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس گھر میں آنے دیں. کیوں آنے دیں؟ کس وجہ سے آنے دیں؟ آپ نے بڑا اچھا کیا. اور آج کل لڑکیوں کو نا عورت کھاد کھیلنے کی عادت سے پڑ گئی ہے کہ بھائی ہم نے بچہ پیدا کر دیا, او خاص طور پر ہم نے بیٹا پیدا کر دیا, بھائی گھر کا وارث پیدا کر دیا. تو جب ہم نے وارث پیدا کر ہی دیا ہے تو اب ہم نخرے دکھائیں گے, نخرے دکھانے بنتے ہیں. اب ہم جو کریں گے وہ اب اگلے کو سہنا پڑے گا. تو وہ آگے سے صحیح مرد کا بچہ نکلا رجب, جس نے جو ہے نا ان کی چالوں کو الٹا کیا. بھائی ایک ماں جس کا 7 سال بعد, 7 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, آپ کا تو جاتے ہی کاکا پیدا ہو گیا نا, آپ جاتے ہی 1 منتھ کے بعد پریگننٹ ہو گئی. 7 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 7 سال کے بعد ان کو اپنا لاڈلا ملا, بیٹا ملا. بیٹے کی انہوں نے کس طرح سے کیئر کی, اپنا گھر بیچ کے بیٹے کے بزنس میں پیسے لگائے. کیا وہ ماں ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ رہے؟ کیا وہ ماں ڈیزرو نہیں کرتی کہ جس کو اب آ کے تمام عیش و آرام چیزیں ملی ہیں اور اس کے بچے نے اس کو دلائی ہیں, وہ ماں کیا آپ سے زلالہ ڈیزرو کرتی ہے؟ شیم آن یو. ایمان کو اور آپ لوگ کیوان کو استعمال کر رہے ہیں سمپتھی کارڈ کھیلنے کے لیے, اور جسٹیفائی کر رہے ہیں اون کے ولاگ میں کہ میں وہاں پر رہی ہوں. تو ایمان صاحبہ آپ کے جو ہے جو آپ کی چالیں تھی وہ آپ پہ الٹی پڑی ہیں, آپ کی چالیں بالکل آپ پہ الٹی پڑی ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا مقافات عمل ہی ہوتا ہے. آپ نے جتنی چالیں چل لی تھی آپ نے چل لی, آپ کو لگ رہا تھا کہ میں ایسی چالیں چلوں گی, بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میری تو اب ہر چیز جو ہے وہ سنی جائے گی. وہ اگلا صحیح مرد کا بچہ نکلا, اگلے نے بھی اتنے جا کے جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس نے بیلنس کر کے چلا, ٹھیک ہے. پھر آپ تمام لوگوں کو آگ لگی ہو, ہمارا تو پلان ہی الٹا پڑ گیا, ٹھیک ہے. آپ کی ماں نے کیا چپ کے ناخن لیے, ہوش کے ناخن لیے, چپی اختیار کی ہے, اون نے چپی اختیار کی ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تربیت, ہمارا یہ اون کی تربیت وقت کہاں تھی جب جو ہے وہ ناہید آنٹی کو ناہید کہہ کے بلا رہا تھا. اون نے یہ بھی ویڈیو لگا دی جس میں وہ آصف وہ جو سو کالڈ آصف آیا تھا اپنا یوٹیوب چینل لے کر شہریار بلاگ میں, کہ بھائی آصف کہہ رہا ہے کہ اس میں رجب کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں ماں جی کی غلطی ہے, ماں جی کو رگڑو ہے, ماں جی کو ذلیل کرو. آصف کون ہوتا ہے بھائی؟ تم لوگ جس کا کھاتے ہو اسی کو ہی جو ہے وہ تم لوگ ذلیل کر دیتے ہو. اور یہ اون وغیرہ فیملی کا نا ایک پیشہ ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو تو میں بتاتی ہوں, ان کا یہ پیشہ ہے کہ لوگوں کی وائس ریکارڈنگ, لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وقت آنے پر وہ تمام چیزیں دکھاتے بھی ہیں. تو یہ ایمان کا اور ایمان کی مدر کا اور اون کا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پروفیشن ہے کہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں, کس طرح سے کیسے چھپ کے یا جیسے مرضی یہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر دکھائی جا سکے. اب میری بات سنیں, آپ یہاں پہ کسی بگ باس میں نہیں رہ رہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے ساتھ دیکھیں ماں بھی 100 گالیاں دے دیتی ہے, ساس بھی ڈانٹ لیتی ہے,
اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ مہارانیوں کی طرح رہیں اور آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کہے. کھانا آپ نہیں بناتے, ٹھیک ہے, نوکرانی والا کام آپ نہیں کرتے, تپڑی پوچھا آپ نہیں لگاتے. ہم اپنے گھر میں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ٹینٹرمز برداشت کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی تم غلط کر رہی ہو, تم یہ ہو تو تم وہ ہو. اگر آپ کی ماں ایمان صاحبہ, آپ کی ماں آپ کا ساتھ دے رہی ہے, تو وہاں پہ رجب کی ماں بھی رجب کا ساتھ دے رہی ہے. ٹٹ فور ٹیٹ ہے بھائی. یہاں پہ جتنی خواتین ہیں نا کہ تم عورت ہو کے عورت کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں, آئی ایم سوری, میں نہیں ساتھ دوں گی, کیونکہ مجھے مینٹالٹی پتہ لگ گئی ہے. مینٹالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بندی نے سمجھا میں جاتے ہی پریگننٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ ہو گئی. پھر بعد میں اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہو گیا, اب تو میں نخرے دکھاؤں گی. اس نے پوری پریگننسی میں نخرے دکھائے, پوری پریگننسی میں نخرے دکھائے اس عورت نے. پھر اچھے سے اچھا جو تھا ہاسپٹل, وہاں پہ اس کا علاج کرایا گا. کس نے کرایا؟ آپ پیسے دے کے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور آج کل کے دور میں پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آن کا چینل چل رہا ہے تو رجب کے رحم و کرم پہ, رجب کے رحم و کرم پہ, رجب کی ویورشپ کی وجہ سے آن کا چینل چل رہا ہے, جس پہ وہ اتنا زیادہ اکڑ رہا ہے, اتنا زیادہ اترا رہا ہے. اور آن کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, ہے رجب کو تو وہ فالو کر رہا ہے, رجب کے سارے طور طریقے وہ فالو کر رہا ہے, گاڑی سارا کچھ جو ہے وہ رجب کی وجہ سے ہی تو ہے. اب ایمان کیوں تڑپ رہی ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے؟ ادھر رہے نا, ماں کے ساتھ رہے, ہنسے کھیلے, اون کو سپورٹ کرے. جب رجب نے کہا ہے, میں رجب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ آپ کو نہیں پتا چل رہا دنیا میں اتنا فساد برپا ہے, لوگ اتنے گناہ کر رہے ہیں, اتنی زیادہ چیزیں غلط کر رہے ہیں. آپ کا خامن جو ہے وہ اس نے غلطی کی, نو ڈاؤٹ وہ غلطی ہو گئی اس سے, ٹھیک ہے, معافی مانگی اس نے, آپ نے معاف بھی کر دیا. پھر کس قسم کا ایٹیٹیوڈ بھائی, پھر کس قسم کا ایٹیٹیوڈ؟ اور آپ ہمیں, آئی ایم سوری, آپ ہمیں ہمیشہ آپ کی ماں کے گھر میں ہی ملی, آپ اپنے سسرال میں نہیں ملی, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہوتی یا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تو ضرور ہوتا, لیکن آپ کے سسرال نے تو ایک لفظ نہیں کہا, غزل نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. اور آپ کی ماں کو غزل کی بات بری لگی کہ غزل جو ہے وہ لانتے بھیج رہی ہے, تو آپ لوگ جو بیہائنڈ دا کیمرا ان لوگوں کو لانتے بھیج رہی ہیں, اور آپ جو گروپوں میں لوگوں کو بتا رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا, کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا آ کے ویڈیو کیوں نہیں بنا لیتی, کیوں نہیں بنا لیتی؟ سو یہاں پر کرتے ہیں ہم جی ولاگ کا دی اینڈ. آئی ہوپ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. قسم سے بہت غصہ چڑھتا ہے جب لڑکیاں ایسی چالیں چلتی ہیں اور ایک گھر کی تباہی کر کے رکھ دیتی ہیں, ایک گھر کو بالکل پراپر تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں, ہنسی خوشی ساری چیزیں چھین لیتی. سو جی یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. اللہ حافظ.